السلام علیکم، اقبال فہم سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مشہود، اور آج ہم شکوہ نظم کے تیسرے اور چوتھے بند کو ڈیکوڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کون سے ایسے واقعات اور قرآن و احادیث کی باتیں ہیں جو علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری میں سموئی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشان تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، ازل سے، شروع سے، آغاز سے، تیری ذات قدیم یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ پھول تھا زیب چمن، زیب چمن، چمن باغ، اور زیب چمن یعنی باغ کی زینت بنا ہوا تھا پھول، لیکن نہ پریشان تھی شمیم، شمیم سے مراد خوشبو، پھول باغ میں موجود تھا، باغ کی زینت بھی تھا، لیکن پھول میں خوشبو نہیں تھی۔ یعنی اس شعر میں اللہ تعالیٰ سے علامہ اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کی ذات تو قدیم ہے، آپ کی ذات تو بہت اس وقت بھی تھی جب کائنات کی تخلیق نہ ہوئی تھی، اس پھول کی طرح تھی جو باغ میں موجود تو تھا، باغ کی زینت تو تھا، لیکن ابھی اس کی خوشبو پھیلی نہ تھی۔ شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم۔ اے صاحب الطاف امیم یعنی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں جو لطف و عنایت برسانے والا ہے، لطف و عنایت والا ہے۔ بوئے گل یعنی خوشبو پھول کی، نسیم وہ ٹھنڈی ہوا، وہ نرم ہوا جو خوشبو کو پھیلاتی ہے، یعنی علامہ اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو پھول کی خوشبو ہوتی ہے وہ بھی ٹھنڈی اور نرم ہوا کی محتاج ہوتی ہے کہ سہارے سے پھیلتی ہے۔ پھول تو موجود ہے باغ میں، لیکن اس کی خوشبو کو پھیلنے کے لیے کسی ٹھنڈی ہوا، نرم ہوا کی ضرورت ہے۔ اور علامہ اقبال صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم انسان، ہم مسلمانوں نے تیری نشانیوں کو پھیلایا، جب کہیں تیری ابھی خوشبو، تیری نشانیاں نہ تھیں، تو ہم نے تیری باتوں کو لوگوں تک پہنچایا، ہم نے لوگوں کو آشناس کروایا تیری باتوں سے۔ تو جیسے وہ ایک حدیث قدسی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے آدم کو تخلیق کیا۔ تو علامہ محمد اقبال بھی یہی چیز فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تو تیری ذات تو تب سے ہے جب سے یہ کائنات بھی ابھی تخلیق نہ ہوئی تھی، مگر اس کو تخلیق کرنے کے بعد پھر تو نے ہمیں بنایا تاکہ ہم تیری باتوں کو آگے پہنچا سکیں، تجھے پہچان سکیں۔ ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، یعنی ہم جمعیت خاطر دلی سکون کے لیے ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی۔ یعنی کہ علامہ اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم مسلمان، ہم نے تیری باتوں کو آگے پہنچایا، ہم نے تیری نشانیوں کو پہچانا، ہم نے تیری نشانیوں کو لوگوں کو دکھایا، لوگوں کو آشناس کروایا، ورنہ کون تھا جو اس طرح کرتا، ہم نے تیری رضا کی خاطر یہ سب کچھ کیا۔ تو کمپلیٹ اگر بند کی ہم تشریح کریں تو وہ اس طرح بنتی ہے کہ علامہ اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تیری ذات کائنات کے بننے سے بھی پہلے تھی، لیکن اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، پھر تو نے آدم علیہ السلام کو، بنی آدم کو پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا تاکہ وہ تجھے پہچان سکیں، پھر ان میں مسلمان ہم لوگ، ہم نے تیری باتوں کو آگے پہنچایا، ہم نے دوسرے لوگوں تک پہنچایا، ہم نے تیری نشانیوں کو پہچانا اور تیرے کلام کو، تیرے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا،
قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر. عجب یعنی بہت عجیب تھا تیرے جہاں کا، یعنی اس دور کی بات ہو رہی ہے جب مسلمانوں اسلام کے آنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، دور جہالت کی بات ہو رہی ہے. کہیں مسجود تھے پتھر، یعنی کہیں پتھروں کو سجدے کیے جاتے تھے، کہیں شجر، کہیں درخت بوٹوں کو سجدے یا ان کی عبادت کی جاتی تھی. خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، یعنی یہ وہ دور ہے جب انسان خوگرے پیکرے محسوس، یعنی یہاں بات ہو رہی ہے بتوں کی، یعنی بتوں کو پوجتے ہوتے تھے، انسان کی نظر بتوں پہ تھی. تو پھر مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، پھر جب بتوں کو پوجتے تھے، درختوں کو پوجتے تھے، درختوں کی عبادت کرتے تھے، پتھروں کے آگے سجدے کرتے تھے، تو پھر اندیکھے خدا کو کیوں کوئی مانتا. پھر علامہ محمد اقبال اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں تجھ کو معلوم ہے کوئی لیتا تھا نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا. پھر مسلمانوں نے جب اسلام آیا تو مسلمانوں نے تبلیغ کی، مسلمانوں نے اپنے ہر چیز کی بازی لگائی، مال دولت ہر چیز کی. پھر جا کے لوگوں نے تجھے پہچاننا شروع کیا، پھر جا کے لوگوں نے جہالت کو چھوڑا، لوگوں نے ایک خدا کی طرف آنا شروع کیا. یہ کس نے کیا؟ یہ مسلمانوں نے کیا. خدا علامہ محمد اقبال اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں، یہ سارے بند کی اگر ہم تشریح کریں تو علامہ محمد اقبال اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، دور جہالت میں جب اسلام نہیں تھا تو بھی جانتا ہے کہ تیرا کوئی نام نہیں لیتا تھا. کوئی شجر کو عبادت کرتا تھا، کوئی پتھر کے آگے سجدے کرتا تھا، لوگ بتوں کو دیکھتے تھے، کوئی اندیکھے خدا کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا. پھر مسلمانوں نے تبلیغ کی اپنے مال و دولت کے ساتھ، اپنے ان احکامات، ان نشانیوں کے ساتھ جو تو نے ان کو دی، پھر اس کے ساتھ مسلمانوں نے تیرے نام کو پھیلایا، تیرے پیغام کو پھیلایا.